افلا يتدبرون القرآن. آیت نمبر 275 ہے، آیت نمبر 275. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذین وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں الربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر ایسے کہ کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جسے یتخبطہ خبطی کر دیا ہو اسے الشیطان شیطان نے من المس چھو کر، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ تجارت سود کی طرح ہے، وأحل اللہ اور حلال کی اللہ نے البیع خرید و فروخت، وحرم الربا اور حرام کی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے سود کو. فمن جاءہ موعظۃ فمن پس جس کے پاس جاءہ آ گیا اس کے پاس موعظہ واعظ نصیحت من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فانتہا پس وہ اس سے باز آ گیا فَلَهُ مَا سَلَف بس اس کے لیے ہے جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کی سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ اور جو دوبارہ لوٹے فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم نے اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ پڑھا اور یہ پچھلی 14 آیتیں ساری کی ساری انفاق فی سبیل اللہ پر اسی کے بارے میں اس میں بیان ہوا. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 14 آیتوں کے بعد یہ آیت ہے جس میں سود کی حرمت کا بیان ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا معاشرے کے اوپر بہت اچھا اثر ہے. اس میں فرض زکوٰۃ بھی ہے اور اس میں صدقات و خیرات نفلی بھی ہیں ہر طرح کے، جس میں معاشرے کا بھلا ہے اور غرباء و مساکین کا فائدہ ہے. اور تجارت یعنی یا انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ امیروں سے لے کے غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے. تو اب جو سود ہے یہ ایسی لعنتی چیز ہے کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے.
اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ان لوگوں کو بارے میں بتایا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ حالانکہ مال تو بندہ لیتا ہے لیکن اس کو کھانے سے تشبیہ دی، ہڑپ کرنے سے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود خور ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور سود کا کاروبار جاہلیت میں عام تھا، مکہ میں بھی سود پہ ہی سارے کاروبار چلتے تھے، اور اسلام نے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تاکہ جو محتاج ہیں ان کی مدد ہو جائے اور ان کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر قرض لیں بھی تو اس کے اوپر سود نہ ہو جو بوجھ بن جاتا ہے انسان کے اوپر اور خون چوستے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی وعید دی ہے کہ سود خور جو ہے نا وہ لعنتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور بھی لعنت ہے۔ وکاتبہ، اور جو اس کو ایگریمنٹ کو لکھنے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ وشاہدہ، اور اس پر جو گواہی دینے والے دو افراد ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ یہ ہے، اتنا حرمت اس کی شدید ہے۔ تو ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الا، مگر ایسے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہے اور وہ مجنون اور پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے، جیسے آدمی نشے میں ہو اور اسے ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے۔ یہ حالت کرتی ہے سود خوری۔ اور ایسے لوگ جو سود کے معاملات میں ملوث ہیں ان کو دن رات پیسے کی ایسی لگن ہے کہ گنتے رہتے ہیں کہ اتنے بڑھ گئے اتنے کم ہو گئے۔ خاص طور پر جو سٹاک ایکسچینج سے متعلق لوگ ہیں ان کو دن رات یہی خبط لگا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ اس کا نام بدل دیا، اس کو پروفٹ نام دے دیا۔ تو ہمارے جتنے بینک ہیں وہ سارے کے سارے سود پر چل رہے ہیں۔ کچھ تو ایسا ہے نا جب کہ پیسے رکھ لیے، سیونگ اکاؤنٹ بنا لیا اور اس میں سے آپ کو پیسے ملتے رہتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے میرا پیسے محفوظ ہے اور مجھے اس سے پروفٹ مل رہا ہے جس سے میں گزارا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر بندہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھتا ہے تو وہ بھی جو بینک ہے وہ تو آگے سود پہ دے رہا ہے، وہ نہیں لے رہا سود، لیکن جو بینک ہے وہ اس کو آگے سود میں دے رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے اس کے پیسے۔ اسی طرح بیمہ کمپنیاں ہیں، اور یہ جو جوئے کی کئی صورتیں ہیں، یہ انعامی بانڈ ہے جو، یہ سارے کے سارے سود کے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چیز کی دو قیمتیں رکھتا ہے کہ اگر جناب نقد لو تو اتنی، ادھار لو تو اتنے کی، وہ بھی سود ہے۔ کیونکہ سود وہ چیز ہے کہ جو آپ نے رقم لی، مثال کے طور پر 1000 لیا تو آپ کو اتنے عرصے کے بعد آپ نے 1100 دینا ہے۔ تو اگر کوئی 1000 کی کوئی چیز لیتا ہے نقد میں اور اس کی قیمت اس نے 1100 رکھی ہوئی ہے ادھار میں، تو وہ سود ہی کی صورت ہے۔ تو ہمارے مارکیٹ میں جو اس طرح کی تجارت ہو رہی ہے وہ بھی سودی کاروبار ہے۔ تو ان ساری کی ساری صورتوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی، اور شیطان جو ہے نا حرام چیزوں کو ایسے حلال کرتا ہے انسان اس کی، تاکہ جو برائی ہے اس کا جو برا چہرہ ہے وہ قابل قبول ہو جائے، اس کو اچھا سا نام دے دیا۔ اب
سود کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ پروفٹ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں گے جس میں برائیاں ہیں ان کے نام اچھے رکھ دیے۔ اب وہ جو اولاد کی منصوبہ بندی نام دے دیا ہے، وہ قتل اولاد، اور اس کو منصوبہ بندی کا نام دے دیا۔ اللہ حاصل قیاس، تو یہ شیطانی وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے برے اعمال کو اور سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ تو انسان جو شیطان کے پیچھے لگتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ، یعنی وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ خبطی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہے۔ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، قیامت کے دن بھی قبروں سے ایسے اٹھیں گے حیران و پریشان، اور آگے چونکہ ان کو پتا ہوگا اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اس لیے مضطرب ہوں گے اور اس طرح اٹھائیں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ تو یہ تخبطہ الشیطان من المس، تو ان کو خبطی بنا دیا شیطان نے چھو کر۔ اور ان کی ایک مثال یہاں پہ یہ کہ وہ اپنے اس خبط کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی طرح کا ہے۔ یہ دونوں ایک طرح کیسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تجارت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فوائد رکھے پورے معاشرے کے لیے اور اس کو حلال قرار دیا، جبکہ سود میں انسان کے لیے تباہی ہے، معاشرے کی تباہی ہے۔ اس سے مال جو ہے وہ کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آج سے 5 سال پہلے، چلو سال پہلے لگا لیں، کم از کم چلو 1 لاکھ 2 لاکھ ہی رکھا ہوا ہے، آج سے سال پہلے لاکھ میں کیا کچھ آتا تھا، اب کیا آتا ہے؟ پیسے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ اگر اس نے کوئی 20% سال کے بعد زیادہ بھی دے دیے تو اس کی ویلیو تو اس سے کہیں زیادہ گر گئی۔ سامنے نظر آ رہا ہے نا تباہی۔ اسی طرح کتنے ہی معاملات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جو سود ہے اس کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود خوری اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جنگ ہے، اور قیامت کے دن سود خور اس طرح ہوں گے کہ ان سے اٹھا نہیں جائے گا، پیٹ ایسے پڑے ہوئے لوگ ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں محشر میں۔ قالوا انما البيع مثل الربا، اب یہ ان کا پاگل پن اور دیوانہ پن ہے، یہ ان کے جنون کی یہ حد ہے پیسے کی محبت میں کہ وہ کہتے ہیں دونوں ایک طرح کی ہیں۔ جی کیسے ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز اللہ نے حلال کی اور ایک حرام کی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، اب جس کے پاس اللہ کی طرف سے وعد آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، فانتہا، وہ سے باز آ جاتا ہے۔ فلہ ما سلف، تو اس سے پہلے جو اس نے لیا وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس پہ معافی ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اگر وہ اپنی توبہ میں کھوٹا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے اس کا معاملہ اللہ کے پاس، چاہے تو اللہ معاف فرما دے، اگر وہ اپنے توبہ میں سچا نہیں ہے تو اللہ اس کو پکڑ لے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اس واعظ اور نصیحت اور حکم آنے کے باوجود باز نہیں آتا، وَمَنْ عَادَ، سود لینے پہ پھر واپس چلا جاتا ہے، آدھا کا معنی لوٹ رہا ہوتا ہے نا، پھر سود خوری کی طرف چلا جاتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہیں آگ والے، جہنمی۔
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سود خور جو ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس لیے کہ سود خوری کفر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو اس حکم کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر ہمارے لیے یہ احکامات نازل کیے ہیں، اور اسی میں ہمارا بھلا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ان معاملات سے بچتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سود کو چھوڑتا ہے، تجارت میں اور حلال کمائی کی طرف آتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور نیکیوں کی توفیق دے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے اور اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں نا، پیسے دے دو گے نا لوگوں کو تو اپنے مطلب کے فتوے بھی لے لیتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کا فتویٰ دینے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔